Honey, just do on that. आगे रखो। अभी रुक जाओ। ठीक है। हाथ वाला पंखा। बिस्मिल्लाह। दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैन इब्न अली शाह करबला पसलाम। हुसैन इब्न अली शाह करबला पसलाम। हुसैन जान नबी जान फातिमा पसलाम। सलाम बाजुए अब्बास क़ल्ब अकबर पर। सलाम बाजुए अब्बास क़ल्ब अकबर पर। सलाम हो तने कासिम पहल्क असगर पर। हुसैन इब्न अली शाह करबला पसलाम। सलाम दश्त क़यामत के सब शहीदों पर। सलाम दश्त क़यामत के सब शहीदों पर। सलाम सात मुहर्रम से भूखे प्यासों पर। हुसैन इब्न अली शाह करबला पसलाम। ये कौन उनसे कहे अब न रोए ये बीबी। ये कौन उनसे कहे अब न रोए ये बीबी। मंगा के पानी जरा चेहरा धोए ये बीबी। मंगा के पानी जरा चेहरा धोइए बीबी। हरम का जो थनगे बाव सो गया रन में। कमर था जो बनी हाशिम का खो गया रन में। कमर था जो बनी हाशिम का खो गया रन में। न फिक्र कीजिए ऐ बीबी इस खुले सर की। न फिक्र कीजिए ऐ बीबी इस खुले सर की। अब आप काफिला सालार हैं लुटे घर की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لبيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد اقدس الہی کہ ہم نے ہر شے کا احساس امام مبین میں کرا۔ قرآن مجید کا مشہور سورہ سورہ یاسین، اس کی یہ 12ویں آیت، اس میں اللہ قیامت کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے ہر شے کا احساس امام مبین میں کیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی نے اصحاب کے درمیان اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ امام مبین سے مراد ظہور ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ مسجد میں کائنات کا مظہر آیا، صفات خدا کا پیکر آیا، اسد اللہ کی آمد ہوئی، مولائے کل آیا، وہ آیا کہ جو ہر آواز پر پہنچ جاتا، جس کی آمد پر دیوار حرم مسکرائے وہ آیا، جس کی آمد پر بتوں کی شامت آ جائے وہ آیا، جس کی ولایت کے لیے اللہ نبی سے لہجہ بدل لے وہ آیا، جس کی ولایت ایمان کی کسوٹی ہو وہ آیا۔ جیسے ہی نبی نے چہرہ علی کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا ھذا امام مبین، یہ جو آ رہا ہے یہ ہے امام مبین، یہ ہے امام مبین۔ یہ دیکھیے قرآن کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے کہ اس نے کہا ہم نے ہر خوش کو تر امام مبین میں جمع کیا۔ نبی مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے امام مبین، یعنی قرآن اور رسول مل کے بتانا چاہتے ہیں
کہ دنیا کی کوئی بات سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی جب تک علی سے رابطہ نہ ہو، جب تک علی سے رابطہ نہ ہو۔ اسی لیے کہ کائنات کے مشکل کشا کا نام ہے علی۔ ہمارے پاس ایسا رہبر، ایسا ہادی موجود ہے، ہمیں دنیا کی رہبروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس علی جیسا رہبر، علی جیسا ہادی موجود ہے۔ تو امام رسول نے فرمایا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ ہے امام مبین، یعنی اب آیت کا ترجمہ ہو کہ ہم نے ہر خوش کو تر کا علم جسے دیا ہے وہ ہے علی کی ذات۔ یہی ہے نا، اگر ترجمہ ظاہری یوں کیا جائے کیونکہ امام مبین سے مراد تو علی کی ذات ہے، اسی لیے کوئی مسئلہ ایسا ہوا ہی نہیں کہ جو علی کے سامنے آیا ہو اور حل نہ ہوا ہو۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا علی، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں اور آپ سوچتے نہیں اور فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں ایک ایک جملے کی، کہ یا علی آپ سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے، ادھر اس نے سوال کیا اور آپ نے فوراً جواب دے دیا۔ تو میرے مولا نے کہا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہ میں نارمل باتیں ہیں جو پڑھ رہا ہوں، سلسلے سے میں آگے بات کو لے چل رہا ہوں۔ اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا میرے ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں۔ تو یا علی نے کہا کہ تو نے سوچا نہیں، فوراً جواب دے دیا۔ تو اس نے کہا یا علی یہ تو میری نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ تو میرے مولا نے کہا پوری کائنات بھی میری نظروں کے سامنے رہتی ہے، پوری کائنات میری نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ سوال بعد میں ہوتا ہے، جواب پہلے مل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر خوش کو تر کا علم جسے دیا ہے وہ علی کی ذات ہے۔ اب دنیا کا وہ بہت بڑا ہی جاہل ہوگا، کہ میں بہت احتیاط کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر میرا جملہ پہنچ گیا تو آپ خاموش نہیں رہیں گے، کہ وہ بہت بڑا ہی جاہل ہوگا کہ جو دنیا کے سارے نظارے دیکھ رہا ہو اور علی کا احسان نہ مانتا ہو۔ اس لیے کہ کائنات ذرے ذرے پر جس کا احسان ہے وہ علی، علی کی ذات کا احسان ہے پوری کائنات پر۔ کس کس کا ذکر کیا جائے اور کس کس بات کا ذکر کیا جائے، اسلام پر احسان کی بات آئی تو بدر میں احسان، احد میں احسان، خیبر میں احسان، خندق میں احسان، رسالت رسول کی بات آئی تو سوئے تو احسان، جاگے تو احسان۔ اگر مسلمانوں پر احسان کی بات آئی تو مسلمانوں کو تو اتنا تو کم سے کم احسان علی ماننا ہی چاہیے کہ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہو یہ بھی علی ہی کی دین ہے۔ دیکھیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اشارہ ہے، بہت بلیغ اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ جو مسلمان جھوم جھوم کر قرآن پڑھ رہا ہے، رٹتا جا رہا ہے، ایک ایک گھنٹے میں 10 پارے ختم ہو رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ٹھہر ٹھہر کے اور سمجھ سمجھ کے پڑھو، مگر علی کی عداوت میں جھومتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے علی کی عداوت میں جھومے جا رہے ہیں۔ لیجئے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ جن کی علی سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ جھومنے ہی لگتا ہے۔ صلوات بر محمد والے اس عجیب و غریب رخ پر بات کو لے جانا چاہتا۔ تو علی کی ذات، قسم خدا کی پوری کائنات پر جس کا احسان ہے وہ علی۔ بدر علی، احد علی، خیبر علی، خندق علی، حنین علی، جمل علی، صفین علی، نہروان علی، محراب عبادت علی، دولت علی، عزت علی، شہرت علی۔ جب بات ہوئی علی کی بات، اب جن کے گلے سے علی ہی نہیں اترتا وہ کیا کرے؟
بھائی ہم تو ہر لمحہ ہر آن بس علی بس علی بس علی. دیکھیں سنیے گا بھائی، توجہ چاہتا ہوں. کچھ اپنے بھی بہک گئے اور کہنے لگے اجی ہم تو اتنے برس سے علی کو پکار رہے ہیں، ہم تو اتنے برس سے علی کو پکار رہے ہیں مگر ہماری مشکلیں حل نہیں ہوتی ہیں. اب آپ پکار تو رہے ہو مگر عقیدہ علی پر کب ہے؟ دیکھیں میں نے بہت احتیاط سے یہ جملہ کہا ہے. دیکھیں پکارنا کافی نہیں ہے. جب پکار میں ایسی کرب ہو، دل سے آدمی پکارتا ہے علی کو، تو پھر کیسے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں. جناب مقداد کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ. جناب مقداد کے گھر میں فاقے ہیں کیونکہ امام کی شہادت کی مجلس ہے. میں مولا کائنات کا ذکر کرتے ہوئے آخر تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، بات کو تسلسل سے رکھنا چاہ رہا ہوں. جناب مقداد کے گھر میں فاقے ہیں. ایک دن علی کے دروازے پہ آ کے کہنے لگے یا علی میرے گھر میں فاقے ہیں. تو مولا نے کہا اچھا مقداد. مولا نے اپنی دہلیز کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پتھر ہے. کہا اسے اٹھاؤ. دیکھیے علی کے نام پر اعتماد کسے کہتے ہیں؟ یقین. پتھر کو اٹھایا. میرے مولا نے کہا کہو اس پر یا علی. مقداد نے نہ جانے کس عقیدت میں یا علی کہا کہ وہ سونا بن گیا. نعرہ حیدری، کس محبت میں یا علی کہا کہ وہ سونا ہو گیا. مقداد کے اس عمل نے بتایا کہ علی کے نام میں اتنی تو تاثیر ہے کہ پتھر کو سونا بنا دے. اب علی کی عداوت میں کیا ہو سکتا ہے کہ پتھر کا پتھر ہی رہ سکتا ہے، سونا تو نہیں بن سکتا. علی کی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ پتھر سونا بنے گا. مقداد نے دیکھا کہ وہ سونا ہو گیا تو میرے مولا نے کہا جو تیری ضرورتیں ہیں فاقے ہیں اسے بازار میں لے جا کے بیچ کے جو تیری ضرورتیں وہ پورا کر لے. تو کیونکہ مقداد غلام علی ہیں لہذا دوسرا پتھر اٹھا کے توڑنے لگے اس سونے کو. توڑ کے ایک حصہ اپنے پاس رکھا باقی وہیں چھوڑ دیا. تو کہا مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو فرمایا میرے آج کا ہو گیا. سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، محسوس کیجئے گا. فرمایا مولا میرے آج کا ہو گیا، کل لے جاؤ یہ تمہارے کل کام آئے گا. فرمایا کل کی فکر تو اسے ہوگی جس کے پاس آپ جیسا مولا نہیں ہوگا. کل کی فکر تو اسے ہوگی جس کے پاس آپ جیسا مولا نہیں ہوگا. یہی کہ کسی مسلمان نے نہیں لکھا، کسی علی کے چاہنے والے نے نہیں لکھا، بلکہ عیسائی رائٹر ہے جس نے حکومتوں پر ریسرچ کی. آدم سے لے کر علی کی خلافت تک کیے، مطالعہ کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد اس کو لکھنا پڑا کہ نہ علی جیسی حکومت ہمیں کل ملی اور میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ قیامت تک علی جیسی حکومت ملے گی بھی نہیں. اس لیے کہ ہر حکومت میں کوئی بھوکا ملا ہے مگر علی کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں ملا ہے. علی کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں ملا ہے. علی کے وہ 25 سالہ خاموش زندگی ہو اس میں بھی کوئی بھوکا نہیں ہے. اور علی کی 4 سالہ ظاہری حکومت، میرے مولا کی جو 4 سالہ ظاہری حکومت ہے، میں یہیں سے بات کو میں متصل کر رہا ہوں، اپنے امام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ بات سے بات مربوط رہے. علی کی وہ 4 سالہ ظاہری حکومت بعد پیغمبر لوگوں نے علی کو چھوڑ کے انہیں بنایا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں بہک جاؤں تو سیدھے راستے پر لے آنا. خود صحیح میں یہ لکھا ہے، صحیح میں یہ لکھا ہے
کہ پہلے والے نے یہ کہا کہ اکثر مجھ پر شیطان غالب آ جاتا تھا. یہ پہلے کا قول ہے، یہ پہلے کا ہے، جو پیغمبر کے بعد سب سے پہلا ہے اس کا یہ قول ہے، جسے امت نے بنایا، جسے الیکشن سے چنا، جسے شورا سے بنایا، جسے اجماع سے بنایا، الیکشن کے ذریعے جسے چنا، اس کا یہ بیان اسٹیٹمنٹ موجود ہے صحیح میں کہ مجھ پر شیطان غالب ہوتا. ہم نے دیکھا جمل میں اسی کی بیٹی اونٹ پر بیٹھ کے آئی تو علی سے لوگوں نے کہا یا علی وہ اونٹ پر بیٹھی ہے، تو علی نے کہا وہ اونٹ پر نہیں ہے، شیطان پر بیٹھی ہے. وہ شیطان پر بیٹھی ہے. لیجئے فیصلہ ہو گیا، باپ وہ ہے جس پر شیطان غالب آتا ہے، بیٹی وہ ہے جو شیطان پر غالب آ جائے گی. صلوات بر محمد. اور اس کے بعد وہ ظاہری حکومت. اب جو بعد پیغمبر 3 ہے خلافت، ہم نے تو یہی دیکھا کہ علی کو چھوڑ کے خلافت 3 قدم سے زیادہ چل ہی نہیں پائی. چوتھے پہ علی یاد آ گئے، بس علی آپ کا سہارا ہے، بس علی آپ کا سہارا ہے، اب آپ کے سوا کوئی نہیں. تو میرے مولا کی جو شرط اول ہے، قسم خدا کی، کہ میں حکومت اختیار کروں گا، مگر شرط اول یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا. علی کے اس جملے نے بتایا کہ اب تک جو فیصلے تھے نہ وہ قرآن سے ہوئے تھے نہ حدیث پیغمبر سے ہوئے تھے. ابھی تو میرا مولا کہہ رہا ہے کہ جو فیصلے ہوں گے وہ قرآن و حدیث سے ہوں گے. اب علی کی حکومت، میرے مولا کی حکومت، علی سرکار کی حکومت، علی بادشاہ کی حکومت، کائنات کے بادشاہ کی حکومت، سردار کی حکومت. اب شان و شوکت کے ساتھ میرا مولا اپنے بیت الشرف سے نکلا تو علی کے ساتھ 3 طرح کا مجمع ہے. جو یہاں سن رہے ہیں وہ بھی سنیں، اور جو گھر بیٹھے ہوئے لائیو سن رہے ہیں وہ بھی لطف لیں گے اس بات کا. محسوس کیجئے گا، علی چلے تو مجمع 3 طرح کا تھا. کچھ علی کے دوست تھے، کچھ مولا کے دشمن تھے، کچھ تو بس یہ نظارہ دیکھنے مسجد کی طرف چلے کہ علی کس زینے پر بیٹھیں گے. اس لیے کہ رسول کے بعد جو آیا وہ اس سے نیچے، جو ان کے بعد آیا وہ اس سے نیچے، جو ان کے بعد، تو اب منبر کا تو کوئی زینہ. کچھ تو یہ نظارہ دیکھنے کے لیے پڑھے. مسجد میں علی نے پہلا قدم رکھا، زمین مسجد نے اسد اللہ کا استقبال کیا. یا یوں کہا جائے مسجد نے بھی پڑھ کے کہا ارے تیرے آنے سے میرا مقدر جاگ گیا. مسجد کی محراب نے پڑھ کے استقبال، تر و دیوار سے بس ایک ہی صدا تھی علی کی. اور اس کے بعد مجمع دیکھ رہا ہے، چاہنے والے خوش ہو رہے ہیں، جلنے والے جلے جا رہے ہیں، چہرے اترے جا رہے ہیں. اور وہ جو انتظار میں تھے کہ اب علی کس زینے پر بیٹھیں گے منبر کے، اب انہوں نے دیکھا کہ علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا، وہ گیا. دوسرے زینے پر قدم رکھا، پھر تیسرے زینے پر جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، اور اپنے قدم وہاں رکھے جہاں نبی قدم رکھتے تھے. تو مجمع نے تلملا کے کہا یا علی یہ کیا غضب کر دیا، آپ نے تو وہاں قدم رکھ دیے جہاں نبی رکھتے تھے. تو فرمایا تو اتنے ہی پر مرا جا رہا ہے، یہ قدم تو نبی کے دوست تک جا چکے ہیں.
قدم تو نبی کے دوش تک جا چکے ہیں، جہاں ایک طرف لا الہ الا اللہ، ایک طرف محمد رسول اللہ. کیا نظارہ تھا جب بیچ میں علی ولی اللہ نظر آ رہا تھا، بیچ میں علی ولی اللہ، اور وہاں آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا. یہ ہے مہر نبوت. اب مسلمان نے دیکھا کہ اس میں علی کی فضیلت اجاگر ہو رہی ہے، تو کہنے لگے دیکھیے آپ بڑھانے لگے، ارے قرآن کی آیت پر علی کے قدم آ گئے. ارے ناسمجھ، قرآن پر قرآنی تو رکھا جائے گا. سامت لکھا ہے اور ناطق کے قدم ہے، سامت لکھا اور ناطق کے قدم ہے. اور اس کے بعد ادھر آپ لوگ صلوات پڑھیے. سامت لکھا کے قدم. پھر انہوں نے دیکھا کہ اس میں بھی میرے مولا کی فضیلت اجاگر ہو رہی ہے، تو کہنے لگے مہر وہاں تھوڑی تھی. اب لطف لیجیے آپ جو بات کہنے جا رہا ہوں. کہنے لگے مہر وہاں نہیں تھی، مہر تو پشپا تھی، رسول کی پشت پر مہر تھی. اللہ نجس ذہنوں کو ملاحظہ کر رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ بے ضمیر مورخ مہر رسالت کھسکانے والا ہے. تو صحیح اس نے کہا میں بھی قادر مطلق ہوں، دوش پر باپ کو کھڑا کر دوں گا، پشت پر بیٹے کو لا کے بٹھا دوں گا. دوش پر باپ کو کھڑا کر دوں گا، پشت پر بیٹے کو لا کے بٹھاؤں گا، تاکہ زمانہ سمجھ لے جسے رسالت کا عرفان چاہیے وہ یا علی سے آ کے ملے یا حسین سے آ کر ملے. صلوات بر محمد. وہ سلسلہ ہمارے پاس آج تک قائم ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں اجی کچھ ایسی باتیں پڑھیے کہ اصلاح معاشرہ ہو جائے، کہ میں اپنی بات کی طرف لے آیا ہوں. اور ارے بھائی جو علی کے فضائل سن کے نہ سدھر پائے وہ کس بات پر سدھرے گا؟ بتائیے آپ، جو مولا علی کے فضائل سننے کے بعد بھی راہ راز پر نہ آ پائے وہ کس کے فضائل سنے گا؟ کیا ہم دنیا کے کسی انسان کے فضائل پڑھنے لگے؟ وہ ہمارے کیا یہ تصور ہی نہیں ہے جب ہمارے پاس ایسے ائمہ اور امام موجود ہیں تو ہم دنیا کے کسی انسان کی مدح کیوں کریں؟ کیا خوبصورت دو مصرے کہہ دیا خدائے سخن میر انیس صلی اللہ مقامہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواہ ہو کر، غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواہ ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کہوں سلیما ہو کر. علی سے بڑا کوئی ہے؟ علی کے گھرانے سے بڑا کوئی ہے جس کا ذکر کیا جائے؟ اس لیے ہم علی کا ذکر کرتے ہیں اور اولاد علی کا ذکر کرتے ہیں. آپ ممبر سے علم علی بیان کیجئے تاکہ قوم میں کوئی جاہل نہ رہنے پائے. ممبر سے آپ سخاوت علی بیان کیجئے تاکہ قوم میں کوئی بخیل نہ ہونے پائے. ممبر سے آپ عبادت علی بیان کیجئے تاکہ کوئی عبادت سے غافل نہ ہونے. صرف علی کا تذکرہ کیجئے، پھر دیکھیں زندگیاں کیسے سنورتی. علم کا ذکر ہو تو علی کا گھرانہ ہے کہ جہاں دعوی سلونی ہے. کل علی نے ممبر کوفہ سے سلونی کا دعویٰ کیا تھا، تکویل چھٹے محمد نے کی. اس امام کی شہادت کا روز ہے. ایک درس میں 4 شاگرد. آج بابا کیمسٹری جو کہلاتے ہیں جابر ابن حیان، یہ بھی احسان ہے ہمارے چھٹے امام کا. سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، سائنس کا پورا احسان اگر کسی کا ہے تو وہ امام جعفر صادق کا.
ایک ایک بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. وہ امام، بس چند جملے امام کی حیات طیبہ اور بات مکمل ہو. امام کی حیات، یہ بھی امام مبین، یہ ایک فرد ہیں، اللہ نے انہیں بھی علم والراسخون فی العلم بنا کے بھیجا، عالم علم لدنی بنا کے بھیجا. ان کا نزول، ان کا ظہور صرف اور صرف دنیا کی معرفت کے لیے ہوتا ہے، ورنہ یہ نور ہیں، یہ وہاں رہنے کے لیے ہیں. دنیا میں تو صرف اس لیے آئے کہ ہماری ہدایت ہو سکے. ایک وقت میں 4 مسجد میں درس ہوتا تھا، باغ میں درس ہوتا تھا، امام کے بیت الشرف میں درس ہوتا تھا. آج دنیا جن اماموں کا دم بھرتی ہے ان کا پہلا بھی ہمارے امام ہی کا شاگرد ہے. میں کچھ کہہ کے گزر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ، وہ 4 مصلح ہیں نا، سب سے پہلے کا نام ابو حنیفہ ہے، ان کے بعد شافعی، پھر مالکی، پھر حنبلی. تو سب سے پہلا جو امام ہے، اب اس جملے کو جو یہاں سمجھ جائے وہ مجھے یہاں داد دے، اور جو بعد میں سمجھے وہ مجھے بعد میں دعائیں دے. اور میرے ناظرین مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، بہت عجیب و غریب جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جعفر صادق کی شاگردی نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا. اب میں کیا کروں؟ اگر یہاں چھٹا نہ ہو تو حنیفہ ہلاک ہو جائے، وہاں پہلا نہ ہو تو خلیفہ ہلاک ہو جائے. یہاں چھٹا نہ ہو تو حنیفہ ہلاک، وہاں پہلا نہ ہو تو خلیفہ ہلاک. سمجھ میں آیا کہ جو اہل کو چھوڑ دیتا ہے بس ہلاکت ہی ہلاکت ہے. امام بھی درس ہر لمحے ہر آن. وہی امام، ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا. دیکھیے امام کی حکمت عملی، امام، اسی پر میں نے گفتگو شروع کی. ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی وحدانیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ذات احدیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کیا ہے. اللہ کی ذات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا کہ بیٹھ. جب وہ آیا تھا تو امام کے ہزاروں شاگرد موجود تھے. تو امام سے وہ بحث و مباحثہ کرنے آیا تھا. تو امام نے کہا بیٹھ گیا، پہلے سلام پھر کلام، پہلے اپنا نام تو بتا دے. بس جیسے ہی امام نے نام پوچھا وہ اٹھ کے چلا گیا. تو امام کے شاگردوں نے پوچھا کہ امام یہ تو بڑے جوش میں آیا تھا آپ سے مقابلہ کرنے، اور یہ تو بغیر کچھ ہوئے اور یہ اٹھ کے چلا گیا. تو امام نے کہا تمہیں معلوم نہیں وہ ہار گئے، بحث و مباحثہ ہو گیا، وہ ہار گئے. تو امام کے شاگردوں نے پوچھا تو ہم نے تو کچھ ہوتے دیکھا نہیں، پھر وہ کیسے ہارا اور آپ جیتے کیسے؟ کہا میں نے اس سے پوچھا تھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ہائے ہائے. ارے جب اللہ ہے تبھی تو یہ عبداللہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تبھی تو اللہ کا بندہ ہے. تو یہی نے جنگ ہار کیا. وہ خالی نام. یہ ہے امام کی حکمت عملی. بس 2 باتیں فضائل کی اور 2 منٹ کے اندر بات تمام ہو جائے گی. ایک شخص اور امام کی خدمت میں حاضر. یہ مختلف پہلو ہیں امام کی حیات طیبہ کے. ایک شخص اور آیا امام کی خدمت میں. اس نے کہا امام میں درزی کا کام کرتا ہوں، کپڑے سیتا ہوں. میں نے 2 لباس سیے ہیں. امام میں نے پہلا لباس جب سیا، توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی کی، تو سیدھا جاتا تھا اور آپ کے اوپر صلوات بھیجتا جاتا تھا.
آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتا جاتا تھا. تو امام نے کہا خدا مبارک کرے تجھے، اللہ رحمت نازل کرے. اس نے کہا امام جب میں نے دوسرا لباس سیا تو آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا جاتا تھا. تو امام نے کہا خدا مبارک کرے. تو اس نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ نماز کون سا لباس پہن کے پڑھوں گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان. اب یہ امام کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، کوئی میرا کرے امام سے اس نے کہا پہلا لباس سیا تو صلوات، دوسرا سیا تو آپ کے دشمنوں پر لعنت. یہ بتائیے کہ اب نماز پڑھوں تو کون سے لباس میں پڑھوں؟ امام نے کہا بس جو ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتے وہ سیاہ وہی پہن کے پڑھ لے. میں مخبر صادق تجھے خبر دیتا ہوں کہ اس نماز پڑھی ہوئی نماز کی قبولیت کی ضمانت ہم آل محمد لیتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ لعنت اہل بیت کے دشمنوں پر اگر نہیں ہے تو نماز بھی قابل قبول ہے. نماز کی قبولیت چاہتا ہے تو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. عزیزان گرامی کیا کیا فضائل امام کی عرض کروں. میں نے ابھی کہا کہ ایک واقعہ اور سنتے چلیے، آپ کے دل مسرور ہو جائیں اور بات مکمل ہو جائے. یہ واقعہ ہمارے 10ویں امام سے بھی ہے، 6ٹھے امام سے. اس کو سنیے گا. منصور کئی حربے استعمال کر چکا تھا، کئی طریقے استعمال کر چکا تھا امام کو قتل کرنے. خدا لعنت کرے اس پر، منصور توانقی پر. اس میں ایک حربہ یہ بھی تھا کہ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ امام کیسے قتل کیا جائے. تو اس نے کہا کہ آپ 40 شیر منگوا لیجیے اور انہیں بھوکا پیاسا رکھیے اور پھر شیعوں کے امام کو بلائیے. شیر حملہ آور ہو جائیں گے اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور آپ پر نام بھی نہیں آئے گا. آپ یہ کہیے گا بھائی شیر بھوکے پیاسے سے حملہ کر دیا، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ بچ بھی جائیں گے. تو علی کی عداوت میں آدمی اتنا تو پاگل ہو ہی جاتا ہے. اس کی سمجھ میں آ گیا تو اس نے 40 شیر منگوا لیے، انہیں بھوکا پیاسا رکھا اور پھر امام کو دعوت دی. تو امام اسی شان کے ساتھ چلے جو ان کے اجداد کی شان. دربار میں امام نے قدم رکھا. امام نے پوچھا کہ بتا کس لیے بلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ امام میں نے کچھ شیر منگوائے ہیں اور مجھے اس میں سے ایک شیر خریدنا ہے. ایک شیر خرید. آپ بس اس میں سے یہ دیکھ کے بتا دیجئے کہ نسل کس کی اچھی ہے تاکہ میں خرید سکوں. تو امام نے منصور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بتا تجھے نسل کی فکر کب سے ہونے لگی؟ یہ بتا کہ تجھے نسل کی فکر کب سے ہونے لگی؟ اس نے کہا نہیں آپ بتا دیجئے. تو امام نے کہا چل میرے ساتھ میں بتا دیتا ہوں. اب گھبرایا. جب امام نے کہا چل میرے ساتھ تو اس نے کہا کہ میں کیسے جاؤں گا اور یہ سارے بہانے تلاش کرنے لگا. تو امام نے کہا یہ بتا کہ میں دیکھوں گا تو بتاؤں گا کسے کہ کون سا اچھا ہے نسل کا. تو اس نے کہا ایسا ہے کہ میں پنجرے کی چھت پر بیٹھا جاتا ہوں، آپ اشارہ کیجئے گا میں خرید لوں گا. امام تو علم غیب کا مالک ہوتا ہے، امام کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. امام نے کہا جس میں تو راضی. امام کو دروازے کے سامنے کرسی ڈال کے بٹھایا گیا. دروازہ کھولا گیا. اب اس کے دل میں یہ ہے کہ بس شیر نکلے اور امام پر حملہ آور ہوئے اور شیعوں کے امام کا خاتمہ ہو گیا. مگر عزیزان گرامی یہ جانور ہے. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے جب شیر نکلے تو قدموں پر سر رکھ دیا، طواف کرنا شروع کیا. شیر اپنی زبان میں کہہ رہے تھے ہاذا جعفر صادق، ہاذا جعفر صادق. ارے اس کی صداقت کا کلمہ پڑھ رہے تھے. امام نے پھر منصور کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا منصور یہ جتنے ہیں سب خرید لے، یہ سب نسل کے اچھے ہیں. یہ جتنے ہیں سب خرید لے، یہ سب نسل کے اچھے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ہمارے سامنے سر جھکا دیا اور جو ہمارے سامنے سر جھکا دیتا ہے وہ حسب نسب کا اچھا ہوا کرتا ہے. اسی لیے اگر کوئی تحلیز اہل بیت تو سر جھکا رہا ہے تو سمجھ لیے حسب نسب کا اچھا ہے. اب ہم سے نہ پوچھے گا یہ درگاہوں کے باہر سجدہ کیوں کرتے ہیں، ہم اپنے حسب نسب کا پتہ دیتے ہیں. آپ انکار کر کے اپنا پتہ دیتے ہیں، ہم سجدہ
अल्लाह बता देते हैं। सलावत बर मोहम्मद वाले ये मंजिल है। वो इमाम जिसके इतने फजाइल और इतने मनाकिब, कई हजार शागिर्द इमाम, मगर दुनिया को उसकी फजीलतें बर्दाश्त नहीं। मंसूर ने इमाम को मंसूर दवानकी ने मदीने सुलेमान को जहर भिजवाया और उसके जरिए इमाम को जहर दिया। इमाम ने अंगूर तनावुल फरमाए, जहर का असर शुरू हुआ, भरा घर था। इमाम ने वसीयतें की। तारीख कहती है बड़ी शान से जनाजा उठा। जिसका भरा घर होता है उसका जनाजा बड़ी शान से उठता, मगर हाय गरीब ज़हरा, जिसका लाशा जलती भी जमीन पर बेगों पड़ा हुआ है, कोई नहीं लो कफन दे। हाँ एक बेटा है मगर हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार। अजीजों, मैं समझता हूं कि मसाइब पढ़ने के लिए नहीं है, जुमला है रोने के लिए यही काफी है कि आप उस इमाम का गम मना रहे हैं जिसकी कब्र पर कोई साया नहीं है। दिन की धूप है, रात की ओस है। अल्लाह अकबर। वो मुसलमान जो नबी का कलमा पढ़ता है उसके नवासे की कब्र पर कोई साया नहीं है, उसके घर वालों की कब्र पर कोई साया नहीं है। हाँ अजीजों, इमाम ने वसीयतें की। 15वीं शव्वाल का वो सवेरा था कि जब इमाम इस दुनिया से रुखसत हुए। उसके बाद 7वें इमाम ने अपने बाबा को गुस्ल दिया। मेरा दिल कहता है जब गुस्ल दे रहे होंगे तो ज़हरा का लाल याद आ गया होगा, जब कफन पहना रहे होंगे तो करबला का बेकस याद आया होगा। हाँ अजीजों, बेकसी की बात आई तो मुझे कैद खाना, अरे वो बच्ची याद आ गई कि जो अपने बाप को याद करते करते दुनिया से गुजर गई। न जाने इनका दिल ये कि तो जुमले शहजादी के लिए पढ़ दूं और मजलिस तमाम हो जाए। अजीज़ाने गिरामी, ये गर्मी के महीने हैं, जून का महीना है, जिसमें इंसान को प्यास बहुत लगती है। जब आदमी थक के आता है तो बस सोचता है फौरन पानी मिल जाए। हिंदुस्तान में ये होता है, सोचिए अरब ममालिक में तो गर्मी और ज्यादा होती है। वो बच्ची जो कई रोज से प्यासी है, तो एक मंजिल और मजलिस तमाम हो रही है, साहिबान औलाद का मजमा है। अल्लाह अकबर। वो बच्ची जो कई रोज से प्यासी है, न जाने मेरा दिल आज को बीबी की तरफ उड़ गया। एक मुसीबत और मजलिस तमाम हो रही है। एक दिन वो बीबी अपने भैया के सामने आके बैठी और हाथ जोड़ के कहने लगी, भैया प्यास की क्या कैफियत होती है भैया? जब इंसान को सख्त प्यास लगी हो तो उस पर कैसी कैफियत तारी होती है? इमाम ने फरमाया, बहन ये कैसा सवाल है? तो भैया तुम्हें तुम्हारे हक का वास्ता है, जल्दी बता दो। बहन प्यास की 4 कैफियतें हैं। क्या भैया क्या कैफियत है? का बहन जब पहली मंजिल है, पहली मंजिल ये है कि इंसान की ज़बान सूखने लगती है, होठ पपड़ियाने लगते हैं। तो भैया प्यास और बढ़ जाए तो फिर हल्क में कांटे पड़ने लगते हैं। भैया और प्यास बढ़ जाए तो फरमाया कि बहन अब उसके बाद इंसान को गशी आने लगती है, नजरों के सामने बस धुआं धुआं नजर आता है, कुछ सुझाई नहीं देता। बहन क्या तीसरी मंजिल है, हाथों
آخری منزل پیاس کی کیا ہے؟ جب بہن آخری منزل ہے تو ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی، بھیا سکینہ کی پیاس آخری منزل کو ہے، ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی ہے۔ بہن رخصت ہو گئی، قید خانے میں چھوٹی سی قبر بنا دی۔ واہ محمدہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما بعمرہ۔ معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو مقروض ان کے قرض کو عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، علماء حق خطباء حق شورائے حق کی حفاظت فرما۔ معبود اس بیماری سے پوری انسانیت پوری شیعت کی حفاظت فرما، ایام عزا سے پہلے اس بیماری کا خاتمہ تاکہ ہم دل کھول کر رضائے سرکار سے معبود اگر کوئی بھی بیمار ہے شیعان حیدر کرار عاشقان حیدر بیت میں تو ان کو شفا کاملہ، امام پہ ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے آوان میں ساتھ۔ آئے جعفر صادق باویلا صد باویلا، آئے جعفر صادق باویلا، آئے جعفر صادق باویلا صد 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 باویلا۔ فیماج جینا میں ہے کھلے سر فاطمہ جینا میں ہے کھلے سر فاطمہ جینا میں ہے کھلے سر فاطمہ
فاطمہ جنا میں ہے کھلے سر ہے فاطمہ جنا میں ہے کھلے سر ہے میں پیغمبر اسلام کو دی جس نے پرو میں پیغمبر اسلام کو دی جس نے گیا آج وہی ہونا ہے فاطمہ جنا میں ہے کھلے سر ہے فاطمہ جنا میں ہے کھلے سر ہے کس طرح تو نہ کرے شیون و فریاد و بکا کس طرح وہ نہ کرے شیون و فریاد سے شیعوں پہ اٹھا سایہ جعفر ہے جنا میں ہے کھلے سر ہے فاطمہ جنا میں ہے کھلے سر ہے بعد مردن کی ادا وطن مٹی بن سعود بعد مردن کی ادا وطن مٹی بن سعود دن کر دیا کیوں روزہ یہ انور ہے فاطمہ جنا میں ہے کھلے سر ہے فاطمہ جنا میں ہے کھلے سر ہے آپ کو کفن دے تو دیا بیٹے نے آپ کو کفن دے تو دیا بیٹے نے لاشات رہا جلتی زمین پر ہے فاطمہ جنا میں ہے کھلے سر ہے فاطمہ جنا میں ہے کھلے سر ہے دیکھیے ذرا کریم و بالا میں مولا دیکھیے آج ذرا کریم و بالا میں مولا بے بے خطا بہت ہے فاطمہ جنا میں ہے کھلے سر ہے فاطمہ جنا میں ہے کھلے سر ہے جعفر سادے بابلا سن بابلا بھائی 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 جعفر سادے